الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران کی 110 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: تم بہترین امت ہو جو ظاہر کی گئی ہے لوگوں کی ہدایت و بھلائی کے لیے۔ تم حکم دیتے ہو نیکی کا اور روکتے ہو برائی سے، اور ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔ اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب تو یہ بہتر ہوتا ان کے لیے، بعض ان میں سے مومن ہیں اور زیادہ ان میں سے نافرمان ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت میں رسول کریم علیہ السلام کی امت کو خیر الامم کے جلیل القدر لقب سے سرفراز کیا گیا ہے کہ جتنی بھی امتیں آج تک صفحۂ ہستی پر آئی ہیں، ان سب سے اے امت مصطفیٰ تم بہتر ہو، کیونکہ تمہاری زندگی کا مقصد بڑا پاکیزہ ہے، بہت بلند ہے۔ تم اس لیے زندہ ہو اور اس کے لیے کوشاں ہو کہ حق کا بول بالا ہو جائے، ہدایت کی روشنی پھیلے، گمراہی کی ظلمت کا کافور ہو جائے، باطل کا طلسم ٹوٹے اور اخلاق حسنہ کی قبولیت حاصل ہو۔ وہ حیوانی رسم و رواج جنہوں نے طاقتور کو ظالم اور چیرہ دست اور کمزور کو مظلوم اور فاقہ مست بنا رکھا ہے، وہ مٹ جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی صداقت یعنی توحید باری تعالیٰ پر تم خود بھی ایمان لا چکے ہو اور دوسروں کو بھی اس کے قبول کرنے کی دعوت دیتے ہو۔ عزیزان گرامی قدر، اگرچہ اس سے پہلے امتیں بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر اور ایمان باللہ سے مشرف تھیں، لیکن جو شان تمہارے بالامر کی ہے اے امت مصطفیٰ، جو جلال تمہارے نہی عن المنکر میں ہے، اور جو گہرائی اور کمال تمہارے ایمان باللہ میں ہے، وہ تم سے پہلے کسی امت کو نصیب نہیں ہوا ہے۔ نیز جس ہمت، خلوص اور سرفروشی سے تم نے اس بار نعمت کو اٹھایا ہے، بار امانت کو اٹھایا ہے، یوں آج تک کوئی نہ اٹھا سکا۔ اس لیے اے امت مصطفیٰ تم اس کے جائز مستحق ہو کہ اقوام عالم کی بھری محفل میں تمہارے سر پر فضیلت کا تاج سجا دیا جائے۔ ان وجوہات کے علاوہ حضور کریم علیہ السلام کی امت کے خیر الامم ہونے کی ایک اور وجہ بھی ہے جو اسی آیت میں مذکور ہے، یعنی دوسری قوموں کے فیضان ہدایت سے ایک محدود علاقہ، ایک مخصوص قوم، وہ بھی ایک مقررہ وقت تک مستفیض ہو سکتی تھی، لیکن اے امت مصطفیٰ تمہارا ابر کرم بحر و بر، نشیب و فراز، سیاہ و سفید، نیز نزدیک و دور ہر خطہ پر برسے گا اور ہر خطہ کے پیاسوں کی پیاس بجھائے گا۔ تمہاری برکتیں صرف اپنے لیے اور صرف اپنوں کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہیں، سارے جہانوں کے لیے ہیں، اور یہ وہ شرف ہے جو کسی کو پہلے حاصل نہیں ہوا ہے۔ یہ وہ جود و سخا ہے جس سے پہلے دنیا متعارف ہی نہیں تھی۔ اخرجت للناس میں اسی امر کی طرف اشارہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر فرض کر لیا جائے کہ وہ لوگ جو اس اعزاز سے سب سے پہلے مشرف کیے گئے
وہ تو پھر غاصب تھے. یہ لوگ کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ. یعنی فرض کر لیں، کوئی بات نہیں، فرض کرنے میں کیا حرج ہے کہ جو لوگ اس اعزاز سے یعنی خیر الامم کے اعزاز سے پہلے مشرف کیے گئے، وہ تو خود غاصب تھے. جبر و تشدد ان کا شیوا تھا استغفر اللہ. معصومہ کے اموال و ضبط کرنا ان کا دستور تھا معاذ اللہ. اور جو غاصب نہیں تھے، جو دوسروں کے جبر و تشدد کا شکار تھے، وہ جرأت و شجاعت سے محروم تھے استغفر اللہ. وہ یوں سہمے سہمے اور ڈرے ڈرے رہتے تھے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے قرآنی آیات بدل دی گئیں، بلکہ اپنی طرف سے آیتیں بنا کر قرآن میں بڑھا دی گئیں، احکام شرعی میں من مانی تبدیلیاں کر دی گئیں. لیکن یہ حضرات ٹس سے مس نہ ہوئے استغفر اللہ. ایسی بات نہیں ہے جیسے لوگ کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں. ایسی امت جس کا ایک طبقہ غاصب اور جابر ہو اور دوسرا طبقہ ڈرپوک اور بے حس ہو، کیا وہ امت اس قابل ہے کہ اسے ایک شریف قوم بھی کہا جائے؟ یقیناً نہیں. چہ جائے کہ اسے خیر الامم کے منصب پر فائز کیا جائے. اس صورت میں ہمیں یا تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ خدا کو ان کے باطن کا استغفر اللہ معاذ اللہ یا ان کے مستقبل کا علم نہ تھا، اور ناواقفی اور بے علمی کی وجہ سے ان کو یہ اعزاز بخشا گیا. استغفر اللہ، ایسی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے. اور یہ اگر دونوں احتمال غلط ہیں، یقیناً غلط ہیں، تو یہ یقین کرنا پڑے گا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے خلاف جو ہرزہ سرائی کی جاتی ہے وہ جھوٹ ہے، محض جھوٹ ہے، بہتان ہے. یہ اسلام کے دشمنوں کی اسلام کے خلاف ایک گہری سازش ہے، جس نے ایسے لوگ چن لیے جو روزی روٹی کے بھوکے تھے، ان کے پاس کوئی ہنر نہیں تھا اسلام کا، ان کو تھوڑا سا پتہ تھا، انہوں نے اسلام کا روپ دھارا. کافروں سے انہوں نے فنڈنگ کی، آج کل یہی لفظ اچھا لگتا ہے، فنڈنگ کرائی، اور ایک خاص مقصد کے لیے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، سٹیجوں پر، مساجد میں، ہر جگہ وہ آ گئے. یہ امام بارگاہیں ہیں، ان میں آ گئے اور مال بٹورنے کے لیے انہوں نے اختلافی مسئلے چھیڑ دیے اور صحابہ پر بہتان ترازی کی. استغفر اللہ، ایسی بات نہیں ہے. یہ آیت خود بتاتی ہے کہ اول مخاطب ہی صحابہ ہیں، اول مخاطب ہی صحابہ ہیں، اور ایسا ان میں نہیں ہے. پھر ورنہ خیر الامم کون سی مراد ہے جو قیامت کے قریب آئے گی؟ یہ آج موجودہ امت ہے جس میں لوگ دین فروشی کر رہے ہیں، جو لوگ قرآن کی آیات کو بیچتے ہیں، جنہوں نے قرآن کو ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے. یہ تو سب سے پہلے جہنم میں دیسوں میں آ کر ڈالے جائیں گے. وہ لوگ جو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، وہ آپ کے ساتھی تھے، اہل بیت ہوں یا صحابہ ہوں. اہل بیت تو ویسے بھی گھر والے ہوئے نا، ان کی تو شان ہی نرالی ہے، اس سے انکار نہیں ہے. عزیزان گرامی قدر، ایسی بات نہیں. یہ کافروں کی ایک گہری سازش ہے جس نے مسلمانوں کے سکون کو اور جو خیر الامم کا تاج جو سر پہ رکھا ہے اس کو گدلا کر دیا ہے، میلا کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کفار سے بچائے. یہود و نصارہ کو پھر یہ خدشہ تھا کہ اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کی سیادت اور چودراہٹ ختم ہو جائے گی. یعنی یہاں سے یہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا ان کی سرداری اور چودراہٹ ختم ہو جائے گی، اور مالی لحاظ سے بھی انہیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا، کیونکہ یہ بھی دین فروش تھے. آج جو دین فروشی کرتے ہیں، جو دین کو ذریعہ معاش بناتے ہیں، یہ بھی یہودیوں کی سنت ہے. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اہل بیت صحابہ کی، اولیاء اکرام کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی یہ سنت نہیں ہے. کسی بھی صحابی نے، کسی اہل بیت نے، کسی نبی نے دین سے پیسے نہیں کمائے، روزگار اختیار کیا. سارے انبیاء نے بکریاں چرائیں، صحابہ نے، اہل بیت نے پیشے اختیار کیے، اولیاء اکرام نے پیشے اختیار کیے. یہ آج دین فروشی کا دور ہے، اس لیے لوگوں کو ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں تاکہ وہ پیسے زیادہ دیں. لوگوں کو برین واشنگ کی جاتی ہے. اب میں زیادہ دور نہیں جاتا، ٹائم نہیں ہے. عزیزان گرامی قدر، اس کے باوجود، جاننے پہچاننے کے باوجود، یہود و نصارہ کی کتابوں میں معلوم تھا حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے، صفات کیا ہیں، پھر بھی وہ انکار پر بضد تھے کہ ان کی سرداری یا چودراہٹ یا مال نہ چلا جائے. اللہ جل تعالیٰ فرماتا ہے
کہ یہ صرف ان کی غلط اندیشیاں ہیں، ان کی بہتری اور سعادت دارین تو اس میں تھی کہ وہ حق کو قبول کرتے، مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے، آپ کی رسالت کو قبول کرتے، دنیا میں بھی عزت اور وقار نصیب ہوتا اور آخرت میں بھی وہ دوہرا اجر پاتے۔ لیکن اس روشن حقیقت کو بجز قلیل تعداد کے کس نے نہ سمجھا۔ یہ سچی اور دائمی عزت حق کو تسلیم کرنے میں ہی ہے۔ آج بھی ہم لوگ حق کو تسلیم نہیں کرتے، باطل کی طرف جڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حالت ذات پر رحم فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔